تہران میں علی خامنائی کے جنازے میں ہر غیر ملکی وفد کی آمد پر مخصوص قرآنی آیات کی تلاوت۔ سعودی عرب، پاکستان اور حزب اللہ کو تہران کی جانب سے دیے گئے ان پس پردہ پیغامات کی اصل سفارتی حقیقت کیا ہے؟ آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایران حریت پسند لوگوں کی سرزمین ہے۔ سپریم لیڈر جب تک زندہ رہے وحدت کی علامت بنے رہے اور ان کے جنازے نے اس قومی وحدت میں نئی روح پھونک دی ہے۔ ایران کی اپنے شہید لیڈر سے اظہار عقیدت نے امریکی صدر سمیت دنیا کو بھی حیران کیا ہے۔ نماز جنازہ ادا کی جا چکی ہے، جبکہ آج آخری رسومات کے سلسلے میں تہران سے جلوس جنازہ برآمد ہوا ہے۔ 10 کلومیٹر تک پھیلے جلوس میں لاکھوں افراد شریک ہیں۔ صرف تہران میٹرو نیٹ ورک پر چند گھنٹوں کے دوران 70 لاکھ سے زائد مسافروں نے سفر بھی کیا ہے، جبکہ دنیا کے 100 سے زائد ممالک کے وفود اور رہنماؤں نے بھی شرکت کی ہے، جس میں روس، چین، پاکستان، بھارت، ترکی، عراق، قطر، عمان، مصر، لبنان، آذربائیجان، افغانستان، بنگلہ دیش، ملیشیا، سری لنکا، ازبیکستان، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ایک یہ لمبی فہرست ہے شرکاء کی۔ اس دوران جو بات توجہ کا مرکز بنی وہ ہر غیر ملکی وفد کے لیے مخصوص قرآنی آیات کا انتخاب تھا۔ یہ دراصل ایران کی سیاسی اور سفارتی پالیسی کے حوالے سے پیغامات تھے۔ سعودی وفد کی آمد پر آیت جس میں بدر کی جنگ کا ذکر ہے کہ مسلمانوں نے کم تعداد کے باوجود اللہ کی مدد سے بڑی طاقت کو شکست دی، اور یقیناً اس میں بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے۔ ایک اس آیت کے ذریعے استقبال پر بہت بات ہو رہی ہے، اور دوسرا ایک بہت اہم میسج ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن لبنان کے وفد کے لیے سورۃ النساء کی آیت 66 جس میں جہاد کی آزمائش، اور حزب اللہ کے وفد کے لیے سورۃ المائدہ کی آیات کی جس میں حزب اللہ کا لفظ آیا اور فتح کا وعدہ کیا گیا، یہ پڑھی گئیں۔ پاکستانی وفد کی آمد پر سورۃ الاسراء کی آیت جس میں ہجرت مدینہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا مانگتے وقت یوں عرض کیجئے کہ اے میرے پروردگار، مجھے سچی طرح داخل فرما اور مجھے سچی طرح باہر لے، اور مجھے اپنی طرف سے غلبہ اور مدد عطا فرما۔ اب یہ ظاہر ہے پاکستان کا جو مجموعی طور پر کردار ہے اس کی ترجمانی کرتا ہے۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی کے انتقال کے بعد جو صورتحال رہی ہے اس میں ان کا خاندان ایران کی فیصلہ کن عملی جو سیاست ہے اور مقتدر حلقوں سے بڑی حد تک بے دخل ہی تصور ہوا ہے۔ امام خمینی کی فرزند سید احمد خمینی نے والد کی وفات کے بعد اہم کونسلز میں رہ کر کام کیا، پھر اپنے والد کے مزار کے متولی بنے، اور پھر 1995 میں ان کی اچانک ہارٹ اٹیک سے ہونے والی موت نے خاندان کا جو سیاسی اثر تھا وہ مزید کم کر دیا۔ خمینی کے پوتے ہیں سید حسن خمینی، انہوں نے اصلاح پسند اور اعتدال پسند دھڑوں کی حمایت کی اور پھر عطاب کا شکار ہوئے۔ انہیں 2016 میں مجلس خبرگان کے انتخابات کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ یہ کونسل سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے بہت اہم تصور ہوتی ہے۔ اگرچہ خمینی خاندان آج بھی علامتی طور پر بے پناہ مذہبی احترام اس کو وہاں پر حاصل ہے اور بانی انقلاب کے مزار کے متولی بھی ہیں، لیکن ایرانی نظام حکومت کی حقیقی سیاسی اور فیصلہ کن طاقت سے انہیں عملاً بے دخل رکھا گیا ہے۔ تو یہاں آپ کو ایران کے جو اندرونی اختلافات ہیں یا مسائل ہیں وہ بھی ایڈریس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب ایک طرف ایران میں شہید لیڈر کی آخری رسومات چل رہی ہیں، تو دوسری طرف امریکہ اپنا 250واں یوم آزادی منا رہا ہے، 250th۔ اس موقع پر امریکی صدر نے ایرانی عوام کے آیت اللہ خامنائی سے محبت پر حیرت کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ ایرانیوں کو سپریم لیڈر کے لیے روتا دیکھ کر حیرت ہوئی ہے۔ ان کے مطابق ٹرمپ کو یہ لگتا تھا کہ سب سپریم لیڈر کو ناپسند کرتے تھے، لیکن اب جب سب لوگ رو رہے ہیں تو انہوں نے اسے مگرمچھ کے آنسوؤں سے تشبیہ دی ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ چاہتا تو جنازے میں سب کو ایک ہی جگہ نشانہ بنا سکتا تھا، مگر اس صورت میں مذاکرات کے لیے کوئی باقی نہیں بچتا۔ ٹرمپ نے آخری رسومات کے بعد مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کی توقع کا اظہار کیا ہے۔ آیت اللہ خامنائی کے جنازے کی اہم بات یہ ہے کہ اس میں شریک عوام، حکومتی نمائندے، پاسداران انقلاب اور فوجی قیادت سب یک زبان نظر آئے کہ شہید لیڈر کی موت کا بدلہ لگا۔ اب سوال یہ ہے کہ 60 دن کے عرصے میں امریکہ ایران کشیدگی کا مکمل خاتمہ ہوگا یا پھر جنگ کی آگ دوبارہ بھڑکے گی۔ ویسے تکنیکی مذاکرات کا اگلا مرحلہ اسلام آباد میں 14 جولائی سے شروع ہونے کی خبریں بھی ہیں، اور دوسری جانب ایران امریکہ کشیدگی میں کمی کے بعد اوپیک نے تیل کی پیداوار بڑھانے کا اعلان کیا ہے اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں کمی بھی آ گئی ہے۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل سے متعلق جو نعرے لگائے گئے ہیں تہران میں وہ یقینی طور پر امریکہ اور اسرائیل کی جو قیادت ہے اسے پریشان بھی کرتے ہیں، اور پھر اگر آپ اس ڈاٹ کو وہاں کنیکٹ کریں کہ امریکہ کہتا ہے کہ 60 دن کی ایک ونڈو ہے اور اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کے پاس کتنی طاقت ہے، تو یہاں چیزیں انٹرسٹنگ بھی ہو جاتی ہیں، لیکن بیچ میں ثالثوں کا کردار
بہت اہم ہے. معاملات بہت پیچیدہ ہیں, ان کو سادہ اور آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے جوائن کر رہے ہیں سابق سفارتکار جاوید ملک صاحب, ان سے گفتگو کریں گے. جاوید صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم, بہت شکریہ. یقینی طور پر یہ ظاہر ہے تہران میں جو کچھ ہو رہا ہے ساری دنیا اسے دیکھ رہی ہے. اس بیچ جو سافٹ میسیجنگ ہوئی ہے, خاص طور پر جو وفود آتے رہے, سعودی وفد آتا ہے تو اسے جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں کس طرح سے ایک چھوٹی قوت بڑی قوت کو جو ہے وہ شکست دے سکتی ہے. حماس کے لیے ان کی الگ میسیجنگ ہے, پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی الگ میسیجنگ ہے. لیکن بظاہر یہ لگا کچھ جن آیات کا انتخاب ہوا یا جس طریقے سے انہوں نے ٹون سیٹ کی کہ ایران کے پاس بہت کچھ باقی ہے اس غصے کا جو بتایا جاتا تھا کہ ہے, اور دوسری طرف بھی اگر یہی ساری جو آپ کہہ لیجئے غصہ ہے یا تلخ ماضی ہے اس کی یادیں موجود رہتی ہیں, تو ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو ورک؟ یعنی یہی لوگ ہیں نا جنہوں نے آپس میں مل کے وہ $300 بلین کی انویسٹمنٹ کو ورکیبل بنانا ہے. ڈو یو تھنک کہ دوریاں پہلے سے کہیں زیادہ ہیں اس سب کے بعد؟ بہت اچھا سوال ہے عبید اللہ بھائی آپ کا. لیکن دیکھیے میری نظر میں اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے, چاہے ایران کی طرف سے ہو, یو ایس کی طرف سے ہو, یا میں سمجھتا ہوں اب تو اس سارے تنازع میں پوری دنیا کہیں نہ کہیں سے سٹیک ہولڈر بن چکی ہے, تو پھر تو آپ کو ماضی کی اپنے آپ کو ماضی کا ہاسٹیج نہیں رہنے دینا, آپ کو آگے بڑھنا ہے. وہ کہتے ہیں نا, یو شوڈ ناٹ بی اے ہاسٹیج ٹو یور پاسٹ. پاسٹ میں بہت سی تلخیاں ہیں, پاسٹ میں بہت ساری مسٹرسٹ ہے ایران کا اور آف کورس یو ایس کے درمیان. لیکن اب اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں جو ہمارے میڈیٹرز بالخصوص پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ قطر کی جو کاوشیں ہیں ان کی پاسداری کرنی چاہیے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس ایم او یو کے اندر موجود جو ایک میں سمجھتا ہوں ایک روڈ میپ ہے جو کہ مستقبل کے لیے ایران کے لیے بھی بہتری ہے اس میں, اور اس خطے کے لیے بھی بہتری ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یقیناً کچھ میسیجنگ ہوگی, کچھ اس قسم کی وہ باتیں ضرور سوشل میڈیا پہ بھی آ رہی ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو, بٹ آئی ڈونٹ کنسیڈر دس ٹو بی اے میجر ایشو. مجھے لگتا ہے کہ نیگوسیشنز کا راستہ ہی جو ہے وہ امن کا راستہ ہے, اور آئی تھنک جو بھی دانشمند قیادت ہوگی, چاہے وہ امریکہ میں ہو یا ایران میں ہو, وہی چاہے گی کہ وہ ماضی کو بھلا کے مستقبل کی طرف بڑھیں, بیکاز ان کے عوام جو ہیں آپ جانتے ہیں وہ پسے ہوئے ہیں اکنامک ہارڈ شپس کے اندر. ان کے اوپر جو منجمد اثاثے ہیں, اگر سینکشنز لفٹ ہو جاتی ہیں, اگر ان کے اندر جو ہے وہاں پہ ان کے اثاثے کے ساتھ ساتھ ان کے جو ذخائر ہیں تیل کے, گیس کے بالخصوص, اور اس کے علاوہ دنیا کی ایک کمیونٹی کا وہ حصہ بن جاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ان کے ملک کے لیے بہتر ہے. کوئی بھی دانشمند قیادت اگر وہاں پہ ہوگی تو میری نظر میں تو ان کو ایسے ہی سوچنا چاہیے, اینڈ وی ریمین لیکن وہاں پہ ہوپفل. آپ کو نہیں لگتا جاوید صاحب بنیادی طور پہ کہ دو مختلف سوچ پائی جاتی ہیں؟ ایک وہ ہے جو ظاہر ہے اسلامی انقلاب کی بنیادی طور پر روح ہے کہ جس نے دنیا کے ساتھ اپنے معاملات کو خراب بھی کیا اور ان دروازوں کو مکمل طور پہ بند کیا, اور وہ جذبہ یا وہ جذبات جو ہیں وہ آپ کو ان دنوں میں تہران میں سڑکوں پہ عوام کے بیچ بھی رچے بسے ہوئے نظر آتے ہیں. دوسری طرف ایک ڈپلومیٹک فرنٹ ہے, عباس عراقچی ہیں, باقر قالیباف ہیں, وہ اس ویٹ کو کیری کر کے چل تو رہے ہیں لیکن وہ دنیا کے ساتھ کوئی راستہ بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن ایران جی کا اسلامی انقلاب کا سپریم لیڈر کی بقا جو ہے وہ تو بنیادی طور پہ اسی میں ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ اپنے معاملات کو اگریسیولی لے کے چلیں, کیا وہ گلف ہو کیا وہ ویسٹ ہو. عبید اللہ بھائی, بہت اچھی آپ نے جو ہے وہ پوائنٹ اٹھایا, اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر تمام دنیا بات کر رہی ہے. دیکھیے ایران کی جو پالیٹکس کو یا انٹرنل پاور ڈائنامکس کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہاں پہ پاور جو ہے وہ 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. مطلب ایک تو وہ سیاسی قیادت ہے جس کا قالیباف صاحب آپ ذکر کر سکتے ہیں, بلکہ قالیباف صاحب بھی اگر آپ ماضی میں چلے جائیں وہ بھی آئی آر جی سی کے اندر رہے ہیں, لیکن آف کورس مسعود پشکیان صاحب جو ہیں یا اس طرح کے جو پارلیمنٹ کے اندر موجود لوگ ہیں وہ ایک سوچ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. دوسری سوچ وہ ہے جو آئی آر جی سی کی سوچ ہے, یعنی جو پاسداران انقلاب کہہ لیں آپ ان کو, یا آئی آر جی سی جو ان کا ایکچوئل نام ہے, ریولوشنری گارڈ, وہ بیسکلی ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے اوپر یقین رکھتے ہیں, اور ان کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے ابھی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اس کی واضح مثال ابھی کچھ دن پہلے قالیباف صاحب کا وہ انٹرویو تھا جو آپ نے جی دیکھا کہ جو وہ آن ایئر سے ہٹا لیا بالکل انہوں روک نے, دیا گیا. اور پھر ان کی پارلیمنٹ نے اس پہ احتجاج کیا کہ یہ کیوں ہوا ہے. مطلب ہم اور ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ لائیو ٹرانسمیشنز کو یا انٹرویوز کو اس طرح سے حذف کر دیا جاتا ہے, لیکن ایران کے اندر اس موقع پہ ایسا ہونا اس چیز کی بہت واضح مثال ہے کہ وہاں پہ مختلف سوچیں پائی جاتی ہیں, اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے. جو بھی ایران کی ہسٹری کو جانتا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ ایران کی جو ہسٹری ہے
وہ ہزاروں سال بلکہ سینکڑوں ہزاروں سال پرانی ہے. یہ جو کرنٹ رجیم اس وقت برسر اقتدار ہے یہ صرف 47 سال سے ہے. ہاں جی. تو یہ کہنا کہ تمام ایران کے لوگ ان 47 سال کے اندر آئی ہوئی جو حکومت ہے اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی وہاں پہ نقطہ نظر نہیں ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے نا. وہاں پہ ایک سادی شیرازی کے فالو کرنے جی. والے لوگ بھی ہیں، وہاں پہ جو ہے ان کی جو ایک فنون لطیفہ کو فالو کرنے والے لوگ بھی ہیں، وہاں پہ ان کی بہت ایک رچ ٹریڈیشنز ہیں لٹریچر کی. لیکن وہ فار دا فیس آف اٹ جو ان کا آرٹسٹ ہیں وہاں اسلامک پہ رجیم بہت والا بڑے بڑے. سسٹم ہے، اور جب باہر سے اٹیک ہوتا ہے تو وہ ایک آپ کو اتحاد تو اس میں خیر نظر آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے وہ دیکھا کہ امریکہ کے خلاف یا اسرائیل کے خلاف وہ نعرہ جو اب تک امریکہ کے لیے تھا مرگ بر امریکہ، وہ مرگ بر اسرائیل بھی ہوا ہے. اور وہاں بنیادی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف جو ہے وہ اس سب کا جواب گولی ہے، یعنی ہم قاتلوں کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. اب امریکہ ظاہر ہے اس کو اتنا باریک بینی سے دیکھے گا، ڈپلومیٹک یا ملٹری پوائنٹ آف ویو سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو اس طرح دیکھے گا اچھا جی یہ موجود لوگوں کے جذبات ہیں، نہیں یہ سپریم لیڈر کے جذبات ہیں، یا وہ اس کو تھارلی دیکھے گا کہ جی یہ آواز ایران سے آ رہی ہے اور یہ پوری کی پوری ایک تھریٹ ہے اور وہ تھریٹ کے طور پر اس کو ٹریٹ کرے گا؟ دیکھیے اگر آپ یہ کہیے کہ دیکھیے ایک 90 ملین کی پاپولیشن کے اندر اگر وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ جمع ہوتی ہے اور وہ اس قسم کے نعرے لگاتی ہے، میں تو ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا. ہاں جی. دیکھیے میں ایک سفارتکار رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کبھی بھی آپ کسی ملک کے ساتھ تنازع میں ہوتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس قسم کی سلوگنیرنگ جو ہے وہ تو مناسب نہیں ہے. بہرحال وہ ایک میری نظر میں ایک منفرد سوچ ہے جو کہ کچھ طبقے کی ہے. وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ ماہ پہلے بہت بڑے پروٹیسٹ بھی ہوئے تھے. یہ کہنا کہ تمام لوگ یہ سوچتے ہیں یہ صحیح نہیں ہوگا. جو ہو سکتا ہے وہ لائم لائٹ میں آ رہے ہوں. ہمارے یہاں بھی جب کبھی کبھی کوئی جلسہ ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت لوگ وہاں جمع ہیں، تو کیا پورا پاکستان وہاں آ جاتا ہے؟ نہیں، وہ ایک گراؤنڈ میں اور کتنے وہ لوگ آ سکتے ظاہر ہیں، ہے پورا حقیقی طور ملک تو پر نہیں آئے گا. سب کی تو ترجمانی بھی obviously ایک نہیں کر رہے ہوتے، ایک سوچ ہے، ڈیفینیٹلی ہم یہ نہیں اس میں کہتے ہمیں کہ وہاں پہ ڈیفرینشیٹ ایسے. کرنا چاہیے جی ایسا ڈیفینیٹلی. نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسی سوچ نہیں، کچھ لوگ سوچتے ہوں گے جو ان کا ایک ہو سکتا ہے ہارڈ لائن اپروچ ہو، لیکن اصل میں پریگمیٹزم، ماڈریشن یہی جو ہے وہ مسئلے کا حل ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں موجود جو ماڈریٹ طبقات ہیں، جو پریگمیٹسٹ ہیں، وہ آگے آئیں گے اور جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ کسی حد تک بیک سیٹ پہ چلے جائیں گے، تو وہی ان کے ملک کے لیے بہتری ہوگی اس میں. جاوید ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور یقینی طور پر جہاں ایک طرف تہران میں اس وقت جو آخری رسومات ہیں وہ ادا کی جا رہی ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ آئندہ آنے والے دنوں سے متعلق بھی سوال ہو رہا ہے کہ ایگزیکٹلی ہوگا کیا. تو ہمیں احتشام الحق صاحب جوائن کریں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. احتشام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایگزیکٹلی اب آئندہ والے دنوں میں ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک کنسرن یہ رہا کہ جو حماس یا حزب اللہ کی قیادت یہاں موجود رہے گی، اس کی مارکنگ ہوگی. وہ ایک بہت بڑا پہلے بھی ایران نقصان اٹھا چکا ہے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی صورت میں. پاکستان اس میں کیسے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس ساری صورتحال کے آگے بند باندھنے کے لیے؟ اور وہیں ساتھ ہی ساتھ جو تکنیکی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں 14 جولائی سے آن ورڈ، اس سے متعلق کیا خبریں ہیں؟ چیزیں ہیں، بلکہ دو بڑی خبریں ہیں عبید. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے خود بتایا کہ ابھی ٹیکنیکل مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے، اور ایک سفارتی ذرائع سے جو مجھے پتہ چلا ہے کہ اس وقت وہاں پہ جو امریکہ میں مختلف اداروں میں شدید بحث ہو رہی ہے، اور جس کو کہتے ہیں ایکوزیشن اینڈ کاؤنٹر ایکوزیشن وہاں پہ ہو رہی ہے. وہاں پہ سینٹ کام اور جے ڈی وینس ایک سائڈ پہ ہو گئے ہیں، اور جس طریقے سے پیٹ ہیکسٹ ہے اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں، وہ کہا جا رہا ہے، لفظ یوز کیا گیا کہ امریکہ کی ساکھ کو اس جنگ میں بے تحاشا نقصان ہوا ہے اور یہ شاید ارریورسیبل ہے. اور مڈل ایسٹ میں امریکہ کی پریزنس جو ہے نا وہ تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے. یہ بڑا واضح طور پہ یہ بتایا گیا ہے. دوسری چیز جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک کہا جا رہا ہے کہ کولیکٹو سیکورٹی پارٹنرشپ یہ ایک تیار کیا جا رہا ہے، جس کو ایک نیو سیکورٹی آرکیٹیکچر، اس میں سعودی عرب، پاکستان اور قطر. پہلے تو ہمارا ویسے ہی میوچل ایگریمنٹ ہے، اب اس باقاعدہ طور پہ ایران اس میں آ چکا ہے، قطر اس میں آ چکا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے قطر اور سعودی عرب کی طرف سے کہ ہم نے ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنے ہیں. اور یہ گون آف دا ڈے، جبکہ ہم نے جی سی سی بنائی اس لیے تھی کہ وہ ان کو خطرہ نظر آتا تھا ایران سے. اب وہ کہہ رہے ہیں نیا سیکورٹی پیراڈائم جو آرکیٹیکچر بننے جا رہا ہے اس میں ایک بے تحاشا ایک ملٹری لیول پہ، اب وہ کہتے ہیں اوپن ہو گئی ہیں چیزیں، اب چیزیں چھپیں گے نہیں کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. ٹرکی بھی تیار ہو گیا ہے. انیشلی یہ ہے کہ جی 3 ممالک بالکل ایک طرف ہو گئے جی سی سی کے، جس میں عمان ہے، قطر ہے، سعودی عرب ہے، کویت، بحرین اور یو اے ای ایک طرف ہے. میری کچھ اطلاعات ہیں کہ یو اے ای کا تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں برف پگھلی ہے، ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کے مفادات کو شدید دھچکا پہنچا ہے اسرائیل کے ساتھ جاتے ہوئے. جس طرح ہندوستان میں مودی کو مصیبت پڑی ہے نا، جان چھوٹ نہیں رہی،
جب اسرائیل چلے گئے تھے وہاں پہ جنگ کے دوسرے دن تیسرے دن پہلے اس کو. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان ملکوں کے درمیان باقاعدہ سیکیورٹی کے معاملات اور ڈیفنس کے معاملات تینوں ملکوں کے درمیان. اچھی بات یہ ہے جو ہم بہت پہلے کیا کرتے تھے کہ یہ سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ جو ڈیفنس کا معاہدہ ہوا ہے اس میں اب قطر بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ اس میں شامل ہو رہا ہے. اور دکھ اس بات کا انہیں کہ وہ سیکیورٹی امبریلا $3 ٹریلین 2015 میں جب گئے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ ان ملکوں میں اوور $3 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد ایک تھیلی کا کہا جا رہا ہے کہ ان کو سیکیورٹی نہیں دی گئی. ایک بنیادی طور پہ بھی پچھلے دن آپریشن فریڈم کو لے کر بھی وہ انٹرسیپٹرز کا مسئلہ رہا ہے سعودیہ کے ساتھ, اور پھر قطر میں ظاہر ہے اسرائیل نے حملہ کیا. امریکہ اپنے ایسٹس کو سمیٹتے ہوئے اسرائیل لے کے جا رہا ہے, تو یہاں جو یہ خلا ہے یہاں پہ اس کو چائنیز ایکوپمنٹ سے پورا کرنا ہے یا پاکستان برج کا کردار ادا کر رہا ہے گلف اور ایران کے درمیان کے اٹیکس ہی نہ ہوں؟ دیکھیں ایک طرف تو اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں ایک تو برج کا کام پاکستان کر رہا ہے, دوسرا ایران کو ایک بڑے اوپر لیول پہ جو ہے نا ایک بہت بڑی سپورٹ آ گئی ہے, وہی ہے چائنا اور رشیا نے باقاعدہ یہ مان لیا کہ یہ آبنائے ہرمز جو ہے نا یہ ایران کی ٹیریٹری ہے, پلس اس میں عمان بھی شامل ہے. اب امریکیوں کو یہاں پہ جو بھارتی ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ دو ملک جو ہے نا بڑے یہاں پہ کھڑے ہو کے آگے. پاکستان اپنی نیوٹرلٹی کو قائم رکھے ہوئے ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو پاکستان کے پاس ڈیفنس اور سیکیورٹی اور ہمارے پاس جو اس کو کہنا چاہیے ایٹمی معاملات ہمارے ہیں, ہمارے میزائل پروگرام ہے, اس کو دیکھتے ہوئے یہ GCC کے 3 ممالک پاکستان کے ساتھ آگے ہیں. اور اچھی بات ہے پروسیس میں عبید یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی انرجی مشکلات پرائرٹی کے بنیاد پہ سعودی عرب اور قطر پورا کریں گے. پاکستان آپ دیکھ لیں 8,000 سے زیادہ ٹروپ اس وقت ہمارے سعودی عرب میں ہے. لائکلی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے کچھ ٹروپ جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں ورک آؤٹ چیزیں ہو رہی ہیں وہ قطر بھی جائیں گے, کیونکہ ان تینوں ممالک کو یہ لگا ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. اب ہمیں وہ آلٹرنیٹیوز جو ہیں ان کو ڈھونڈ رہے ہیں, ان کو ایکسپلور کریں, اور ظاہر ہے پاکستان اور سعودیہ کا جو معاہدہ ہے وہ یقینی طور پر موجود ہے اور وہ ایک بہت بڑی امید ہے. بہت التجام ملک صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.